درمیان میں بھی یہ ابتدا میں تو نیت کرے گا، عمل کے درمیان میں بھی وہ نیت کو، ہاں ثواب کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں بھی نیت کا قائم رکھنا ضروری ہے، ثواب کو قائم کرنے کے لیے، کہ درمیان میں وہ نیت کو برقرار رکھے، للہ فی اللہ ہی رکھے۔ شروع کیا اچھی نیت نہیں تھی، درمیان میں یار یہ تو میں مخلوق کے لیے کر اور اس کے لیے کر رہا ہوں، چلو اللہ، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، کیوں کہ ثواب کے لیے تو آپ جب چاہے کر لیں، ہاں شرعاً اعمال کو کرنے کے لیے آپ کا ذہن میں توجہ کر کے لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، نفلوں کی نیت کریں، فرض پڑھنے ہیں، فرضوں کی نیت کریں، میں 2 رکعت فرض پڑھ، اب آپ نے نیت کی نا، اب شرعاً آپ کی نماز شروع ہو گئی، اب وہاں بیچ میں آپ بھول گئے، یہ بھول گئے کتنی رکعتیں تھیں، میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، سلام کر لیا، شرعاً آپ کی نماز ہو گئی۔ ثواب کی بات نہیں کیجیے گا، ثواب تو یعنی قاضی کا معاملہ نہیں ہے، ثواب کا معاملہ آخرت کا ہے، اور انما ثواب الاعمال بالنیات، ہم حنفی اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار مدار نیتوں پر ہے، عمل وقوع ہونے کا نہیں، واقع ہونے کا نہیں، ثواب کا دار مدار۔ اگر ہمارے ذہن سے کوئی نیت ہی نکل گئی، اب ہم نے شروع کیا تھا، اب نیت کچھ رہی نہیں، ہم بھولے بھٹکے کرتے رہے، تو اس کے لیے ہے نا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کا ثواب نہیں ہوتا، نماز تو ہو جائے گی۔ یہ معیار کیا ہوتا تو ہے؟ ایک ہے فرض کا ساقط ہونا، فتویٰ آ جانا کہ نماز ہو گئی، ہاں جی میں نے نماز کی نیت کی تھی، نماز پڑھنے پڑھ لی، ہو گئی، اب ثواب ملا کہ نہیں ملا یہ اخروی معاملہ ہے۔ یہ حدیث پاک اخروی ثواب پر دلالت کرنے کے لیے لائی گئی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کا ثواب نیتوں پر رکھا گیا ہے، جیسے نیت کریں گے جیسا ویسا ثواب ملے گا۔ یہ معیار کیا ہوگا نیت کا؟ نیت کا معیار، میرے سے کسی نے پوچھا تو میں نے اچانک کوئی پوچھ لے تو کیسے میں بول سکوں گا میری یہ نیت؟ وہ تو دل میں نیت تھی، اور کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں ثواب جو ہر وقت حاضر ہے وہ نیت ہے۔ نیک اعمال کے لیے ہر وقت وہ نیت کی، جیسے نماز کی بات کی تھی شروع کی، تو آخر تک شام تک اس کی نیت رہے گی تو ثواب ملے گا، یا وہ شروع کر دی اور ثواب جاری رہے گی؟ حضور قلب تو یہی ہے نا، حضور قلب ہی، تبھی تو کہتے ہیں کہ نیت سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، عمل سے زیادہ نیت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ حضور قلب کیا ہے؟ امام صاحب نیت وہ بھول گیا رکعت ہے، پھر تو نہیں، رکعت کا بھولنا الگ چیز ہے، نسیان طاری ہونا اور ہے۔ میں نماز میں ہوں، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میں حضوری میں ہوں، یہ نیت ضروری ہے۔ یہ تو بھول سکتا ہے کہ میں کون سی رکعت ہے، قرات میں نے پچھلی رکعت میں کون سی کی تھی، یہ تو انسان کے بشری تقاضے ہیں، بھولنا ہے، یہ عدم نیت نہیں ہے، یہ بھولنا ہے، نیت کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ بھولنا ہے۔ یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، میں کس سے ہم کلام ہو رہا ہوں، نماز حضوری کا نام ہے نا، تو نماز میں پہلے وقت کی نیت اس نے کر لی، میں وقت کون سا اچھا دیکھ لیا، ٹھیک ہے ہو گیا، یہ تو شرعی تقاضے ہو گئے، شرعی تقاضے ہو گئے، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، یہ شرعی اور فتوے کی اور قضا کے تقاضے، قاضی کے تقاضے۔ اب ثواب کے تقاضے ہیں کہ میں حضوری میں ہوں، میں حاضری میں ہوں، یہ ثواب کے تقاضے، کہ جتنا اس کو حضوری حاصل ہوگی اتنا ثواب ملے گا، اور جس کا تو شدت کے ساتھ ہوگا۔ اب مولا علی کی جو ہے نا وہ جو ران پنڈلی شریف میں جو تیر کا پھل رہ گیا تھا نماز میں نکالا گیا، تو آپ کس قدر حضوری میں تھے کہ آپ کو اپنا ہی نہیں پتہ تھا، تو نماز میں تھے نا وہ۔ یہ ہو سکتا ہے اس طرح ابھی بھی ممکن ہے ایسا، میرے جیسے عام لوگوں کے؟ بھائی اللہ یعنی تعالیٰ جس کے لیے چاہے عطا کر دے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ بزرگوں کا فیض تو جاری ہے نا ہمارے،
وہ ہو سکتا ہے ایسا، چاہے وقتی ہو لمحاتی ہو. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور فرماتے ہیں کہ اخلاص اس درجے کا اخلاص یعنی یہ بہت نادر ہے، اور جو اس درجے کا اخلاص ہوتا ہے اس سے عمل قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لیتا ہے اس عمل کو. اور جس کو ایک لمحے کا اخلاص حاصل ہو گیا وہ بخشا گیا. صرف اللہ کے لیے. ہاں اخلاص. اب نیک اعمال میں للہیت اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے. بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر